بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان الله. ألا تطغوا في الميزان سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين मोहब्बत पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि
کتے میرے علی کتے تیرے سنا گستاخ علی کتے جاریاں سبحان اللہ 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 اس صورت نام میں جانا کا کے جانے جہانا کا جان آقا کے جانے جہانا کا اس صورت نام میں جانا کا اس صورت نام میں جانا کا جان آقا کے جانے جہانا کا سچ آقا تیرا بیدی میں شانہ کا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور مکھ چند بدے شاشانی مت چمکتے لاٹھے نورانی مت چمکتے لاٹھے نورانی کالی زلف آنکھ مستانی کالی زلف آنکھ مستانی محمود اکھی نعمت بریاں سبحان اللہ 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 کونین جس دن آئے حسنین دی آئے سبحان اللہ کونین جس دن آئے حسنین دی آئے جو رہے متا دی چھائے جو رہے متا دی چھائے حسنین دی آئے جو رہے متا دی چھائے حسنین دی آئے
محمد دیجے جائیں حسنین دی امائے محمد دیجے جائیں حسنین دی امائے جو رہے متا دی چھائیں جو رہے متا دی چھائیں حسنین دی امائے اور جدی گفتگو دے اندے تاثیر مصطفیٰ دے اور رونق علی دے کر دی تصویر مصطفیٰ دے رونق علی دے کر دے تصویر مصطفیٰ دی تصویر مصطفیٰ دی اور شوہر کل امائے حسنین دی امائے شوہر کل امائے حسنین دی امائے جو رہے متا دی چھائے جو رہے متا دی چھائے حسنین دی امائے اور ہر ایک نشان پڑے زہرا دا پاک پلہ ہر ایک نشان پڑے زہرا دا پاک پلہ پردہ نشین جو عورتاں دی بلا پردہ نشین جو نے عورتاں دی بلا جو میرے کاروائے حسنین دی امائے جو میرے کاروائے حسنین دی امائے جو رہے متا دی چھائے جو رہے متا دی چھائے حسنین دی امائے اور زہرا دہن امانت شبیر دے جو ساحل زہرا دہن امانت شبیر دے جو ساحل پردہ دے سارے قدس اس راز دے گواہ پردہ دے سارے قدس اس راز دے گواہ اس راز دے گواہ اکبر دی جو ازائیں حسنین دی امائے اکبر دی جو ازائیں حسنین دی امائے جو لگے متا دی چھائیں جو لگے متا دی چھائیں حسنین دی امائے على حبيبك خير الخلق كلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين معزز سامعین و ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر إياك نعبد وإياك نستعين انسان ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران وہ اپنے رب سے کہتا ہے ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تجھ ہی سے مانگتے ہیں اب ایک طرف عبادت ہے ایک طرف استعانت ہے عبادت تو خاص ہو گئی اللہ رب العزت کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی معبود برحق ہے اور وہی خالق حقیقی ہے اور عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے ایاک نستعین تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو مدد چاہنا حقیقت کے اندر جو ہے یہ اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ایاک نعبد بندہ کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو جو عبادت کے لیے توفیق ہے وہ بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں
یعنی عبادت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے نہیں بندہ جو ہے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا، جن کو توفیق نہیں ہوتی ہے وہ نہیں پہنچتے۔ اگر انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راہیں آسان کرتا ہے، اور راہیں آسان کرتا ہے اور مواقع فراہم کرتا ہے۔ اگر برا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت برائی کے مواقع جو ہے فراہم کرتا ہے، راہیں آسان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کے لیے جو ہے نا جو اس نے ارادہ کیا ہے، یہ کل بچھت ہوا مولی، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہوتا ہے، اس کی طرف وہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تو اگر انسان کا ارادہ اچھا ہے تو وہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مانگ رہے ہیں، یعنی توفیق مانگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مستعین حقیقی، ٹھیک ہے، جو حقیقت میں مدد کرنے والا ہے وہ اللہ رب العزت، مستعین حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اب جو ہے وہ انسان چاہے وہ عام چیزوں میں کسی سے مدد حاصل کرے اور چاہے وہ اسباب سے مفوق جو چیزیں ہیں ان میں مدد حاصل کرے، ہر دو میں جو ہے وہ ایاک نستعین کے اندر ہی وہ آئے۔ مثال مثلا بندہ پانی پیاسا ہے، پانی کی طلب میں ہے تو وہ خود جا کے جو ہے نا پانی پی سکتا ہے۔ کسی کو کہتا ہے یار مجھے پانی پلائیں، پلا دے گا کوئی نہ کوئی، تو یہ بھی ایک مدد ہے، لیکن یہ اسباب کے تحت ہے۔ اب جو ہے وہ انسان یہ کہے کسی دوسرے کو کہ بارش برسائیں، ٹھیک ہے، یہ اسباب سے مفعول چیز انسان کی دسترس میں یہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، وہ مافوق الاسباب کاموں میں بھی جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام ممبر پہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابی تشریف لاتا ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے دروازے سے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ حضور علیہ السلام ممبر سے ہی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور بارش کا سلسلہ جو ہے وہ چند لمحوں کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان پہ کوئی بادل نہیں ہوتا، راوی کہتے ہیں آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا، جو ہی حضور نے ہاتھ اٹھائے تو یکا یک آسمان پہ بارشوں کا ایک سلسلہ، بادلوں کا ایک سلسلہ چھا گیا اور فوراً جو ہے بارش شروع ہو۔ ہفتہ بھر جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے جمعے پہ عین خطبے کے موقع پہ پھر وہی صحابی یا کوئی دوسرا آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بارش رکنی چاہیے، بارش رکنی چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں اور ساتھ جو ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر نہیں، مدینہ کے ارد گرد، ٹھیک ہے۔ تو بارش جو ہے نا باہر مدینہ کے ارد گرد جو تو برستی رہی، لیکن مدینہ کے اوپر جو برس رہی تھی وہ رک گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اسباب سے مفوق ہیں، لیکن اللہ کے بندے جو ہیں اسباب سے مفوق کاموں میں بھی مدد کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی، ٹھیک ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو حقیقت میں جو ہے وہ مدد کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ جتنے بھی اسباب ہیں یہ اللہ رب العزت نے پیدا کر کیے ہیں، تو اگر وہ خود مدد کرے تب بھی اور اگر جو ہے وہ اسباب کے ذریعے سے مدد کرے تب بھی، ہر دو صورتوں میں جو ہے وہ ایاک نستعین کے ماتحت ہی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا اشفاق سلطانی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی طرف سے امام مسجد حاضہ کی طرف سے اہل محلہ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے مواعظ اسرار سے منور و معطر فرمائیں۔ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك
उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह तबारक व तआला फी शान हकीमिही मुखबिरन व आमिरन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। प्यार से पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल दर्द आलाम के बारे में क्या कहते, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। अक्ल वालों की नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह ताला की हुम्द सना हुजूर सर्वे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में हदिया अकीदत व मोहब्बत के फूल निछावर करने के बाद मुख्तशम मुक़्तदर सामीन व हाज़िरीन हज़रात उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज की अज़ीम शान दर्स कुरान की इस तकरीब में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक हक सच बयान करने और सुनकर हम सबको मुकम्मल बयान होने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा नंबर 9 सूरह मुबारका सूरह आराफ आयत मुबारका नंबर 157 जिस उन्वान पर गुफ्तगू सुनने सुनाने का मैं आप शर्फ हासिल करेंगे वो है अदब। इस आयत मुबारका में उन लोगों का तज़किरा है जो कामयाब होने वाले, यानी वो लोग जो फौज़ो फला पाने वाले हैं, कामयाब होने वाली, उनका तज़किरा है। वो लोग जो ईमान लाए, और अदब किया, ताज़ीम की, तौक़ीर की। अगर गौर करें तो दीन नाम ही अदब का है। अदब है तो सब कुछ है, अगर अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें बेशुमार फितनों का सामना है। आए रोज कई ऐसे सवालात सामने आते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं कि कुछ अगर थोड़े ही ऐसे लोग भी नजर आते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर एजुकेटेड लगते हैं, पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन उनकी गुफ्तार और उनका किरदार बताता है कि इस पढ़ाई का क्या फायदा, अदब तो है। अच्छा, वो सवालात जब होते हैं तो वो सवालात भी ज़ाहिरी तौर पर कुरान और सुन्नत का जो इल्म है, यूँ समझे कि उसका सहारा लेकर वो सवाल किए जाते हैं। तो हम गौर करते हैं, क्या कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यिनात पढ़ने के बाद जो तासुर दिया जाता है, क्या वो कुरान और सुन्नत का ही तासुर है? बाज़ वक़्त होता है कि इंसान कोई बात करता है लेकिन अंदाज़ गुफ्तगू ऐसा होता है कि जो तासुर हकीकत में कुरान का दिया जा रहा होता है, हदीस का दिया जा रहा होता है, हकीकत में वो तासुर नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात मैंने आपसे गुजारिश की, अदब। अदब बड़ी चीज़ है। यहाँ पर पहली चीज़ डिस्कस की गई, फल्लज़ीना आमनू भी, जो लोग ईमान लाते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वअज़्ज़रूहु, और दूसरी बात उनकी ताज़ीम करते हैं, उनकी तौक़ीर करते हैं, इबादत करते हैं, वनसरूहु, और फिर उनकी मदद करते हैं।
चौथी चीज फरमाया वत्तबअु नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहु, उस नूर की इत्तिबा करते हैं जो आपके साथ नाज़िल हुआ। तो ये चीजें आगे फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग कामयाबी पाने वाले हैं। हमें बाज़ औक़ात करामात औलिया के एतबार से ऐसी बात जो घर की आदत होती है अल्लाह के वली से शादी, तो ये कहकर टाल दिया करता है कि ये तो किस्से कहानी है। अगर आप कुरान मजीद उठाए ना तो बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि अकल के तराजू पर उनको तोड़ने की कोशिश करें ना तो यही जवाब है कि ये भी किस्सा कहानी है। आप कुरान मजीद उठाइए 12 नंबर 19 सूरह मुबारका सूरह नमल आया मुबारका नंबर 40 और पीछे 38 और उससे पीछे 37 नंबर आया मुबारका। अल्लाह के पैगंबर अपने अहबाब से फरमाते हैं अय्युहल मलाउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, मलका बिल्किस का तख्त कौन लाएगा। 37 नंबर की आयत है, आगे 38 नंबर आयत क़ाल इफ़रीतु मिनल जिन्न, एक जिन ने कहा अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कि आपके यहाँ से उठने से पहले पहले मैं वो तख्त ला सकता हूँ। उलमा तशरीफ फरमाए इस आयत मुबारका की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये तख्त लाने का जो उसने अहद किया कि आपके यहाँ से उठने से पहले पहले वो वक्त कितना था, फरमाया निस्फुन नहार, आपकी वो नशिस्त थी निस्फ नहार तक, आधे दिन तक आप बैठा करते थे। तो उसका मतलब ये था कि आधे दिन से पहले पहले ले आऊंगा। कौन कह रहा है? जिन कह रहा है। 40 नंबर आयत देखिए, फरमाया क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फुक। वहीं पास बैठा एक शख्स था, उसने अर्ज की जिसको अल्लाह ने किताब करीम अता किया था, अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फुक, मैं वो तख्त आपके पास ले आऊंगा। वक्त कितना है? कहा क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फुक, आंख झपकने से पहले पहले वो तख्त तुम्हारे पास आ सकता। सुभान अल्लाह, आदमी दूर पड़ा है। जिन जिसको ताकतवर समझा जाता है वो तो आधे दिन में लाने की बात कर रहा है, और ये अल्लाह का नेक बंदा। अब अगर ये बात कुरान ना बयान करता तो कोई कह सकता था कि ये किस्सा कहानी है, कैसे हो सकता है, इतना बड़ा तख्त है, वो कैसे एक आंख झपकने से पहले, वो तो दिन से पहले लाना, आधे दिन से पहले लाना, कितने हजार मील मुसाफिर भी पड़ा है। तो ये अल्लाह का कुरान बता रहा है। तो जब इदा सबत शै'उ सबता बिजमील लवाज़िमात, जब कोई शय साबित होती है तो उसके सारे तकाजे, उसके सारे लवाज़िमात भी साबित हो जाते हैं। कोई शख्स कहता है ना कि मैंने फलां जगह पर भैंस को देखा है, अब वो ये नहीं कह सकता भैंस तो देखी उसकी 2 ही आंखें थी 4 नहीं, क्योंकि जब शय साबित होगी तो उसके सारे तकाजों के साथ साबित होगी। कुरान मजीद में जो चीजें बयान हो जाती हैं तो अब उससे मुताल्लिका कोई दूसरी चीज भी अगर साबित हो जाए और शरीयत उसको अलाउ करती हो तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। ये बात करके क्या कहना किस्सा कहानी है, फलां किस्सा कहानी है, नहीं। असल में मौजज़ा और करामत होती ही हुई नहीं है। मौजज़ा नबी से साबित होता है और करामत अल्लाह की वली से, कि ऐसी खल्क़ी आदत चीज जिसको अकल ना मान सके। अब जाहिरन इस तख्त का लाना अकल नहीं मानती, लेकिन हम अकल के ताबे नहीं। अकल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनून, इश्क वाले ही जो हर चीज और इकबाल नहीं कर। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद। अगर हर चीज को अकल पे तोड़ना शुरू कर देंगे तो फिर बात नहीं बढ़ती, फिर कामयाबी नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी चीज कदम, तो फिर याद रखिएगा कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस बात पे गौर करें कि ये जो किस्सा कहानी कहा जाता है, क्या किस्सा कहानी बुरी चीज है? कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत मुबारका नंबर 3, हमारा नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। अल्लाह फरमाता है हम इस कुरान में किस्से बयान करते हैं
آیت بارکت مردود اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا. اور پھر اگر قصہ کہانی قرآن میں آ گیا تو کیا کہیں گے؟ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے نا کہ یار یہ قصے کہانی سناتے ہیں فلاں کسے یہ، تو بات نہیں کتنی باتیں آپ نے سنی ہوں گی. جب انسان کوئی راہ ہدایت پر گامزن ہوتا ہے نا، جب انسان کی بگڑی بڑھتی ہے تو بعض اوقات کوئی قصہ کہانی بھی کوئی سنا دینا اس سے بھی بات ہے. ہمارے نوجوان سنتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید قصہ کہانی سینے سے بنا کر قصہ کہانی قرآن سے پوچھنا. قرآن کیوں کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم کسے بیان کرتے ہیں. اور پھر بات ادب کی ہے، یہ نہیں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک شخص نوجوان ہے، اس نے میٹرک کر لیا، اس کے والدین پرائمری پاس ہے، یا اس نے ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، اس کے والدین اس لیول کے نہیں ہیں، تو کیا کوئی دانا شخص سیانہ شخص یہ کہے گا کہ امی جی آپ کا مقام و مرتبہ تو تھا لیکن اب چونکہ آپ نے ایم فل نہیں کیا، ابا جی آپ نے ایم فل نہیں کیا، میں نے ایم فل کیا ہوا ہے، لہٰذا میں آپ سے بہتر کو کہہ سکتا ہے؟ علماء بیٹھے گر فرق مراتب نہ کنی زندیق شوی، اگر یہ مراتب کا اعتبار نہ کیا گیا تو فرمایا وہ شخص زندیق ہو جائے گا. تو ادب یہ سکھاتا ہے، ورنہ ظاہر لاجیکل بات ہے کہ ایک شخص اس نے 4 جماعتیں پڑھی ہیں، دوسرے 10 پڑھی ہیں، یا اس نے ایم فل کر لیا، تو ظاہر تو بات وہ اللہ کرے گا. لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ نے رکھا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ میں بہتر ہوں، ہم جمعہ دیگرے نے شریعت تو نہیں لوگ کرتی اس کو. اب اگر غور کریں تو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ فلاں بابے کو ماننا، فلاں کو ماننا. آج تک ہم نے دیکھا کسی مزار پر جا کر کوئی کسی کو خدا مانتا ہو اور اس کو صحیح سمجھا جاتا ہو، کسی جگہ پہ ہوا ہر بھی ایسا نہیں. اور آپ یہ بھی سوال لکھیے کہ دنیا میں سب سے بابا کون، پہلا بابا کون ہے؟ بولیے دنیا کائنات میں سب سے پہلا بابا کون؟ بابا آدم علیہ السلام، جناب سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے بارے میں ہمارے پرانے لوگ کہتے ہیں پہلے بابا جی کون تھے؟ جناب آدم علیہ نبی. اگر تو بطور ادب ہی بابا جی کا بولے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا نا کہ پھر تو نہیں کام ہوگا، کیونکہ ہمیں ادب سکھایا گیا ہے. اس قدر ادب کہ اگر اپنی سے تھوڑی بھی زیادہ عمر ہے نا اس کا بھی ادب، بلکہ اگر وہ اپنے سے کم عمر کا ادب کرتا تو وہ بھی محروم تو نہیں رہے گا. من حرم الادب فقد حرم کلہ، جو شخص ادب سے محروم ہو گیا نا، کہا کہ وہ کل سے محروم ہو گیا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. عام طور پر اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. بعض لوگ تو اپنے ہی مرشد پر اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑنے والا بندہ، قرآن مجید پڑھنے والا بندہ، ورنہ یضل بہ کثیرا، اسی کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہی میں رہ جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں. اچھا پریشانی ہوئی ہم سب کو کہ قرآن پاک تو ساری پڑھتے ہیں، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، تو کہیں ہم بھی تو گمراہ نہیں. آگے تسلی دی کہ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے گمراہی میں وہی لوگ رہیں گے کہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، فسق و فجور والے. تو جس طرح قرآن مجید پڑھنے والے، میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن گمراہ کرتا ہے، یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ قرآن لے کر وہ گمراہی میں سے گمراہی میں رہ جاتے ہیں، اور بہت سارے پھر اس کو ہدایت بھی رہتے ہیں. اور کہا وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسق اور نافرمان لوگ اس سے گمراہی میں رہیں گے. ہاں جو لوگ نافرمان نہیں ہیں، فسق و فجور والے نہیں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا. تو جس طرح قرآن مجید ہے نا، آپ اپنے گھر سے لیجیے، والدین یہ بھی مرشد ہوتے ہیں نا، والدین بھی تو مرشد ہوتے ہیں نا. والدین سے لے کر چلتے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام تک، ان سب کا تو ضروری ہے، ان سے محبت ضروری ہے. یہ دین جو ہم تک پہنچائے نا انہی کے ذریعے سے پہنچائے.
अगर उसको निकाल लो तो फिर किस चीज का? अच्छा ये बताओ, मैंने बात आपसे पूछा कि दुनिया में पहले बाबा जी कौन हुए? आपने कहा आदम अलैहिस्सलाम, ऐसे ही है। तो पहले बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम, पहला मुनकिर कौन था? पहला मुनकिर कौन हुआ? अच्छा, कुरान मजीद है पारा नंबर 8 सूरह आराफ आयत मुबारका नंबर 12, उसने सजदा नहीं किया। पूछा क्या माँ मना था, तुझे किस चीज ने सजदा करने से मना किया? क्या जवाब दिया था उसने? अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूं। जनाब आदम से बेहतर होने की बात कर रहा है। अच्छा दलील भी दे रहा है, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह की बारगाह में दलील दे रहा है और कहता है कि ऐ अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है, व खलक़तहु मिन तीन, और उसको यानी जनाब आदम को मिट्टी से पैदा किया। तो यानी पहले दिन से ही जिस बाबे का इनकार किया गया वो जनाब आदम, और जिसने इनकार किया वो कौन हुआ? यहाँ बर्रे सगीर बातों इनमें इस्लाम की तबलीग और इशाअत में नुमायां किरदार किसका है? सूफिया किराम, औलिया किराम, अल्लाह के नेक बंदों का है कि नहीं? बेशक। तो ये जो तासुर हमें दिया जाता है फुला बाबा, और फिर कहा भी किस तरह जाता है, ये तसव्वुर और ये तासुर दिया जाता है कि माज़अल्लाह ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, औलिया है ना, ये मुसलमान जो हैं इतनी तादाद में जो कसरत के साथ हैं, वो उनको सजदा करते हैं, उनको खुदा मानते हैं। आपने कभी किसी मुसलमान को देखा खुदा कहते हैं? किसी पीर साहब को, किसी अल्लाह के नेक बंदे? तो फिर कुरानी मजीद फुरकानी हमीद में सूरह कहफ आया मुबारका नंबर 60 यानी 60 से लेकर आया मुबारका नंबर 82 यहाँ आप इसका मुताला कीजिए। अल्लाह वाले बताते हैं कि जब किसी अल्लाह के नेक बंदे पर इतराज की नौबत आ जाए ना, आपका दिल कहे कि यार ये कैसे अल्लाह का बंदा हो गया, ये भी अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का वली है, नहीं खिलाफ शरअ का हो कामिल, ना किसकी बात नहीं कर रहा, कामिल वली हो, उस पर जब एतराज की नौबत आ जाए ना, तो फिर मैंने जो आया मुबारका 60 से लेकर 82 तक बताई है ना, इसमें एक वाक़े का तज़किरा है। जनाब मूसा नबी अलैहिस्सलाम और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम, इनके दरमियान होने वाली बातचीत का मुताला कीजिए। जनाब खिज़र एक बच्चे को कत्ल करते हैं। जनाब मूसा पूछते हैं अक़तलता नफ्सन ज़कियतन बिग़ैरि नफ्सिन लक़द जि'ता शैअन इम्रा, कि ऐसी जान को आपने कत्ल कर दिया बगैर किसी जान के बदले के, और फिर वो नफ्सन ज़किया है, किसी गुनाह की बर्दाश्त नहीं। तो जाहिरी तौर पर ये बुरा लग रहा है कि नहीं? किसी बड़े शख्स को, कोई किसी मुजरिम को भी नहीं। मुझे बताएं, कोई शख्स अगर कोई गुनाह कर देता है, चोरी कर लेता है, तो मैं और आप उसे कत्ल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं और आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। कोई और बड़ा जुर्म कर लेता तो कत्ल कर लेंगे? नहीं कर सकते कत्ल। अगर वो कोई ऐसा अमल करे जिसकी सजा वाकई कत्ल बनती हो, ये भी हुकूमत वक्त का काम है, मैं और आप कर सकते नहीं। अच्छा, यहाँ पर कत्ल किया जा रहा है, किसी बड़े को नहीं, गुनहगार को नहीं, एक बच्चे को, उसका साथ कहा जाता है नफ्सन ज़किया का। जाहिरी तौर पर कितना वाकई खिलाफ शरअ काम ना करे। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब किसी अल्लाह के नेक बंदे, आप भी मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने वाला सूफी बादशाह है आलिम शरीयत का, शरीयत की हुदूद से वाकिफ है, उससे जब आप खिलाफ शरअ काम देखें तो इस बात की तरफ ज़ाहिरी तौर पर काम बुरा लग रहा था, खिलाफ शरअ लग रहा था। तो ये अल्लाह की हिकमत है। ये वाक़या पढ़ते हुए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बेदबीना ज़हन में आने पाए अदब के साथ। अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के किसी भी नेक बंदे से अगर कोई ऐसा अमल जो ज़ाहिरी तौर पर हमें ऐसा लगे, मतलब यहाँ पर आपको फील होगा ना कि तीनों जगहों पर आप कहते हैं कि ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या कर दिया, ये हो सकता है शैतानी वसवसा आए आपके ज़हन में आएगी, यार मूसा अलैहिस्सलाम को बता देंगे ना, ये बात ज़हन में ना आनी चाहिए। कभी भी कुरान और हदीस पढ़ते हुए अदब का दामन आपने नहीं छोड़ा चाहिए। फिर एक जगह पर बस्ती में पहुंचे, बस्ती वालों ने ज़ियाफ़त से इनकार कर दिया। उन्होंने ज़ियाफ़त और मेहमान नवाजी से इनकार किया। आपने वहाँ एक दीवार देखी, वो दीवार गिरने वाली थी, आप उसको सीधा करने लगे। फिर आपने पूछा कि आपने क्या कहा?
چلتے چلتے ایک سفر میں کشتی میں بھی سوار ہوئے تھے. کشتی والوں نے بڑی آپ کی رسپیکٹ کی تھی گھروں کی, اور ساتھ کہا کہ یہ بڑے نیک لوگ اور اچھے لوگ ہیں, ہم ان سے کرایہ نہیں لیتے. تو یہ جناب خضر نے کام کیا تھا, اس کشتی کو شکستہ کر دیا تھا, توڑ دیا تھا, مایوں کر دیا تھا. یہ کام بھی ظاہری طور پر دیکھنے میں سب سے زیادہ جو مایوس ظاہری طور پہ لگ رہا ہے نا, وہ قتل کرنے کا معاملہ ہے. یا قتل, اور وہ بھی ایسا بچہ جس پر کوئی گناہ نہیں. جب ان کی حکمت پتہ چلتی ہے وہ کیا تھی, اما الغلام فکانا ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا. وہ جو بچہ تھا اس کے والدین مومن تھے, فخشینا ڈر تھا, ان یرهقهما طغیانا وکفرا کہ یہ بچہ ان کو کفر کی طرف لے جائے گا, سرکشی کی طرف لے جائے گا. اور پھر اتنی بات نہیں کہ اس کو قتل کرنے کے بعد بس نہیں, فارتنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما, اللہ نے اس کا بدل بھی ان کو عطا کیا. تو جب تک نہیں پتا تھا ظاہری طور پہ مایوب لگ رہا تھا, لیکن جب حکمت پتا چلی اچھا اس لیے قتل کیا تھا. ایک تو ماں باپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا تھا, ماں باپ کا ایمان اس بچے کی وجہ سے سلب ہونے والا تھا, اور پھر اللہ نے ارادنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ, اس شخص کو اولاد عطا کی اس کے بدلے میں جو اس سے بھی بہتر. پھر پتا چلا اچھا یہ قتل کرنا پڑ رہا تھا. اسی طریقے سے کشتی ہے, اس کو شکستہ کیوں کیا, کوئی نیکی کرے تو اس کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے تھا. انہوں نے رسپیکٹ کی ہے, انہوں نے عزت دی ہے, انہوں نے کہا کرایہ نہیں لیں گے تو کشتی کو توڑ دینا. لیکن جب حکمت کی طرف توجہ کی تو کہا کہ وہ دوسری جانب ایک بادشاہ ہے, وہ ہر نئی کشتی کو ضبط کر لیتا ہے. یہ غریب ہے, مخلص لوگ ہیں, اللہ کے نیک بندوں کی رسپیکٹ کرنے والے ہیں. ہر بندے کو تو نہیں نصیب ہوتی, اگر کسی کو نصیب نہ ہو تو اس کا مقدر ہے. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا اپنی اولاد کو ادب سکھائیے, اور خود کوئی بھی چیز پڑھنے لگے تو اللہ سے پہلے دعا کریں کہ یا اللہ تیرے نبی کا ذکر پڑھیں, تیرے نیک بندوں کا تذکرہ پڑھیں تو یا اللہ ہمیں ادب نصیب فرما. بے ادب مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ادب باج منزل تے پہنچ سکیا. تو کشتی شکستہ کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ دوسری جانب وہ بادشاہ اگر یہ شکستہ نہ کرتے اس کا نقصان ہو جانا. وہ کہتے ہیں نا شر قلیل کا ارتکاب کر کے شر کثیر سے بچنا, یعنی چھوٹے شر کا ارتکاب کیا اور بڑے شر سے بچایا, یعنی ان کو بچا دیا. مایوب نہ کر دے تو کشتی ضبط ہو جاتی. اور پھر جو دیوار اما الجدار فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ, کہا کہ وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی. اما الجدار فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما, اس دیوار کے نیچے ان دو بچوں کا خزانہ تھا جن کا نام تھا سلیم اور اسرم. کیا نام تھا؟ سلیم اور اسرم. کانا ابوہما صالحا, ایک اور بات بھی کہ ان کا باپ کیا تھا, نیک تھا. دیکھو نیک بندہ اگر کمائی کرے تو کہاں تک جاتی ہے. اب تفصیل میں جائیے, کیا ان کا ڈائریکٹلی باپ تھا؟ نہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 8ویں پشت میں باپ تھا, اس کا نام تھا کاشف. کیا نام تھا؟ کاشف. اس باپ کی نیکی اللہ کو پسند آئی کہ اس کا یہ خزانہ جو امانت اور اس نے دفن کیا تھا, آج وقت آیا اس بستی والوں نے ان کی اللہ کے نیک بندوں کی جناب موسیٰ اور جناب خضر کی ضیافت نہیں کی. اس کے باوجود ان کو حکم ہو رہا ہے کہ یہ جو دیوار ہے دو یتیم بچوں کی, اس کو سیدھا کرنا ہے تاکہ اگر یہ دیوار گر گئی تو وہ خزانہ یہی لوگ لے لیں. تو ظاہری طور پر یہ جو دیوار کا بھی سیدھا کرنا تھا یہ اس بستی والوں کے ساتھ بلائی والا معاملہ نہیں. تو جب بھی اللہ کے کسی نیک بندے پر اعتراض کی نوبت آ جائے, کوئی ایسی صورتحال بن جائے, تو پھر یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ آیا اللہ کا جو نیک بندہ یہ عمل کر رہا ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ برا ہے, اس کو شریعت سے کہیں گنجائش مل گئی, شریعت نے اس کو کوئی گنجائش دی ہوگی تبھی وہ کرتا ہے. آج ہمیں کوئی بتا کہ نا فلاں بندہ اس نے نماز چھوڑ دی, ابھی بڑی جلدی رہ جائے گی, یار بدنصیب آدمی نماز چھوڑ دی.
یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. آپ بالفرض امام مسجد کو ہی لے لیں, امام صاحب نے انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی ہے, یا باہر سے کوئی بندہ آیا ہے اس نے آ کر تھوڑی نماز پڑھی نکل رہا ہے, ہم مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو ہم اس کو نکلیں گے یار اچھا خاصا نیک سا لگ رہا ہے, صوفی بات صبح لگ رہا ہے, لیکن یہ تو نماز کا ٹائم ہے, ہم اندر آ نہیں پائے جا رہے ہیں. اور یہ بھی پتا کہ وہ مسافر ہے, اس نے اپنی نماز پڑھ دی, ہمیں ٹریول کرنا ہے, سفر کرنا ہے, تو ہم بڑی جلدی سے کسی نہ کسی طریقے سے جٹ سے کہہ دیتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیے, جب کوئی کسی کی تعریف کرے, مثال کے طور پر اللہ نے مجھے حفظ قرآن کی دولت عطا فرمائی نا, تو مجھے تو کہتا فلاں سب بڑے اچھے, تو اب میں غور کروں نفس کے اندر کہ میرے دل میں کیا گزری ہے. اگر فوری یہ سوال پیدا ہو کہ یار وہ اچھے تو میں کو برا ہوں, تو یہ بری بات ہے. ایسا نہیں, بلکہ ٹھیک ہے اللہ کی سرزمین ہے. اسی طریقے سے کوئی اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے, کوئی اپنے پیر و مرشد کی, یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے, کوئی کہے گا کہ میرے ابو جی بڑے اچھے, ساتھ تو لگے میرے ابو برے. کوئی کہے گا یار فلاں بڑا نیک آدمی ہے, ہم فوری سے کہیں گے وہ نیک ہے, ہمارے پیچھے کون سی پولیس لگی ہے نا. تو یہ بات نہیں, جب کوئی نیک بندے کا تذکرہ سنے تو اس کے لیے برداشت ہونی چاہیے. آپ 5 وقت کی نمازی ہیں, پلس آپ تہجد بھی ادا کرتے ہیں, اور کوئی بندہ کہتا جی فلاں نمازی آدمی ہے, تو آپ دل میں یہ بات نہ سوچیں کہ میں بہتر ہوں, وہ نہیں بہتر, بلکہ کہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے اس کا کون سا ہے محبوب. تو فلا تزکوا انفسکم, المختصر ادب کے معاملے میں جب بھی کسی کو سنے بڑا اسکالر ہے, بڑی بات ہے, لیکن کہتا جی ماں باپ کے بارے میں اس کی نیگیٹو سوچ ہے, اپنے بڑوں کے والے سے, فلاں کے والے سے, فلاں کے والے سے, تو پھر سمجھ لیں کہ من حرم الادب فقد حرم كل, ادب سے محروم کر دیا گیا نا, وہ ہر چیز سے معلوم. اور یہ نہ دیکھیں ظاہری طور پر اس کی میموری کتنی ہے, اس کا حافظہ کتنا ہے, وہ جنابی والا کتابوں کے حوالے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ کرتا نہیں. اور میں باری دیگر آپ سے گزارش کروں گا, میں نے کتنے اچھے والدین کو دیکھا ہے, وہ اپنے بچوں میں سے چھوٹے بچے کو بھی بڑوں کا ادب کا کہتے ہیں, اور بڑے بچوں کو بھی کہتے ہیں جی کر کے بولو چھوٹے. اتنی اچھی بات ہے. تو اس ٹریک پر اگر ہم آ جائیں گے, ہر کسی کا ادب, بڑوں کا بھی ادب, چھوٹوں کا بھی ادب, تو جب یہاں بات آئے گی نا, پھر ہم اوپر جا کے نہیں ہاتھ ڈالیں گے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں, جو برگزیدہ ہیں, اولیاء اللہ ہیں, ان کو ہم بتوں کے برابر نہیں لے کے جائیں گے, بلکہ پتہ ہوگا ادب ہے. اور پھر سب سے زیادہ اپنی ذات میں وہ برے بندے میں لگن پوریا برا بندہ لبا نہ کھائی, چاہے تمہیں چاہتی اندر پائی, میں تو برا نہ کھائی. تو جب انسان اپنی ذات میں وہ نہیں تو ادب اول سے لے کر آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نام آئے جھک جائیے, ادب سے نام سنیے, اہل بیت کے اطہار کا نام آئے ادب سے, اللہ کے ولیوں کا ذکر سنیں ادب کے ساتھ. اور یہ اعتراضات بھی جب نوبت آئی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ خاص طور پر اس واقعے میں غور کریں, اور جو صاحب علم ہے وہ قرآن مجید کی تفاسیر کا مطالعہ بھی کریں کہ اللہ کے ایک بندے ہیں, پھر غور کریں کہ یار تمہیں ظاہر طور پر یہ قتل والی جو بات ہے یہ تو نہیں نا بندے کی ذمہ ہے, یا جیسا کیسا یہ قتل تو نہیں, لیکن جب اللہ کے نیک بندے کی بات آئے, ہاں پتا کوئی قتل اس بات کو, ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کا کوئی بھائی ہے, آپ کا کوئی دوست ہے, بے نمازی ہے, تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہنا کہ وہ مجھ سے بہتر ہے, میں نماز کا نہیں کہتا, ہاں اس کو کہیں, اس کو نماز کا کہیں, وہ روزے کی پابندی نہیں کرتا, اس کو روزے کی طرف متوجہ کریں, اپنی اولاد ہے اس کو اس بات سے یہ تاثر نہ لے جانا کہ ہم نے آپ کسی کو کہنا ہی کچھ نہیں, جو جہاں پہ لگا اس کو لگا رہنے کا نہیں. جو کچھ آپ کے پاس ہے, آپ کا دوست ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کا قریبی رشتہ دار ہے, یا آپ سے تعلق رکھنے والا ہے, تو جب اس کو رائے ہدایت پہ لانے کی بات آئے گی تو وہ بات ہو رہا ہے, اس میں آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے, اس کو اس طرف لے کے آنا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو اپنے سے بڑا اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں بندہ فلاں بھی غلط ہے, جی فلاں بھی غلط ہے, تو ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے. ادب کے دائرے میں رہیں گے تو یہی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ والا ایمان عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دیا, خصوصاً اہل بیت کے اطہار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اولیاء امت جنہوں نے ہم تک دین اسلام پہنچایا ہے. اللہ ہم سب کو ان سب کا ادب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. شمائے بز میں ہدایت پہ